بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج میں نے 3 شیئر کرنی ہیں، اہم ترین خبریں ہیں۔ 2 تو آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لی ہوں گی، بہت ہی اہم۔ حکومت کے کس وزیر نے رابطہ کیا ہے، خفیہ رابطہ نون لیگ سے، کیوں؟ تحریک عدم اعتماد کے لیے۔ جی ہاں، یہ بتاؤں گا، آج میں نام بھی بتاؤں گا کون سے وزیر نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گو کہ جو سٹوری آئی ہے اس میں نام کا بتانے کا احتیاط کیا گیا ہے، لیکن میں نے نام جو ہے نا پتہ کر لیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پارٹی سطح پر نون لیگ نے تصدیق کی ہے باقاعدہ جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان رابطوں کی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا جناب، میں نے کل دیکھا نا، یہ خبریں ساری کل کی ہیں چاروں جو ابھی میں بتا رہا ہوں، آج کے اخبارات میں بھی آئی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلی خبر پڑھی جناب، اجمل وزیر صاحب فارغ ہو گئے، کیوں؟ کمیشن کی ڈیل کر رہے تھے۔ دوسری خبر پڑھی جناب، زرتاج گل صاحبہ پہ ٹماٹر پاشی ہوئی ہے، گل پاشی نہیں، ٹماٹر پاشی، ٹھیک ہے۔ تیسری خبر پڑھی جناب، حلیم عادل شیخ صاحب کو نیب کا نوٹس، کیوں؟ سرکاری زمینوں پر قبضہ۔ اچھا، چوتھی خبر پڑھی، نور الحق قادری صاحب کو بھی، وفاقی وزیر جو ہیں مذہبی امور کے، ان کو بھی نیب کا نوٹس، کیوں؟ یہ بتاتا ہوں۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھئی یار یہ معاملہ کیا ہے؟ مشیر اطلاعات صاحب کے پی کے اجمل وزیر صاحب ہمارے دوست فارغ ہو گئے۔ یہ تیسرا مشیر اطلاعات آیا ہے، پہلے وزیر اطلاعات تھے شوکت یوسفزئی صاحب، پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا غالباً تیسرا ہے یا چوتھے ہیں اجمل وزیر صاحب آئے، پھر کامران بنگش صاحب اب آ گئے ہیں وغیرہ۔ تو وہ جناب کرونا سے متعلق سرکاری اشتہارات میں کوئی اپنی کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے کسی ایجنٹ سے کر رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے یہ ٹیپ کر لی، کیوں؟ ان کے مالکان نے، کیونکہ پہلے بھی وزیر موصوف یا مشیر با تدبیر، ٹھیک ہے نا، ان سے کمیشن بٹور چکے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اور جناب اب اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب اب وہ اپنا ایجنسی کہتی ہے اشتہارات کی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی، کہ بھئی پہلے جو طے شدہ جو اشتہارات کے عوض جو ہوا تھا نا، اس سے زیادہ کمیشن ہمیں دینا پڑا مشیر موصوف صاحب کو۔ اب جناب بھئی اب حالت یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، لطیفہ تو سنیں، کہ جناب میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ عجیب سازش ہے، ہم سنتے ہیں کبھی شیخ صاحب کہتے ہیں پیٹرول والوں نے سازش کر لی انہوں نے، اور پھر دوسرے دن کابینہ میں بیٹھ کے اسی سازش کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ میں حیرت ہوں کون سازش کر رہا ہے؟ مافیا، سازش، یہ ذخیرہ اندوز، پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا، اس کو رکنا بھی نہیں چاہیے، آگے پتہ چلنا چاہیے یہ کمیشن کدھر کدھر جاتا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ذرا کال آپ سن لیں، میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے پھر جو ہے نا، ذرا کال سن لیں، بڑی مزے کی کال ہے، وہ جو آڈیو کال ہے نا، جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک۔ زرتاج گل صاحبہ فورٹ منڈرو بازار ڈیرہ غازی خان گئیں اپنے حلقہ انتخاب میں، ان کو نہ بولنے دیا گیا، نہ بیٹھنے دیا گیا، عوام کا احتجاج، انہوں نے کہا جی 1.5 سال بعد آئی ہیں، پی ٹی آئی مرد آباد کے نعرے، زرتاج گل واپس جاؤ کے نعرے، اور پھر اس کے بعد گاڑی پر پتھراؤ بھی ہوا، گل پاشی نہیں ٹماٹر پاشی بھی ہوئی، اور کہا گیا کہ ٹماٹر لاؤ، تو پھر اس کے بعد جناب وہ پولیس والے لے گئے۔ اور خاص طور پہ میرے پاس وہ تصویر بھی ہے، اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو میں واٹس ایپ پہ بھیجوا بھی دوں گا، کہ جہاں ان کی افتتاحی تختی پر لوگوں نے جوتوں کے ہار پہنائے ہوئے ہیں، ان کی افتتاحی تختی پر۔ آ جائیں جناب حلیم عادل شیخ پر، ٹھیک ہے نا۔ حلیم عادل شیخ صاحب 253 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ اور غیر قانونی فروخت۔ پہلے اینٹی کرپشن یہ سارا کچھ تحقیقات کرتی رہیں، اب وہ نیب کے پاس، بھائی بھی اور بیٹا بھی ساتھ ملوث ہے۔ اب آ جائیں جناب نور الحق قادری صاحب پہ، کیونکہ میں نے بڑی خبروں پہ ان پہ جانا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ نور الحق قادری صاحب مذہبی امور کے جو وزیر ہیں، ان کو بھی نیب کا نوٹس، اور نیب نے مہم تیز کر دی ہے، کس لیے کہ وہ کوئی 2 سال کی پچھلی اشتہاری مہم بھی مانگی گئی ہے، اس کا ریکارڈ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے بھی باقی سے بھی،
کہ جی حج کی اشتہاری مہم میں کو مبینہ کرپشن ہوئی ہے۔ ان صاحب پہ یہ بھی الزام ہے کہ جناب سرکاری عمارت اپنے بزنس پارٹنر کو کرائے پہ دے دی ہے۔ اب اشتہارات کا غلط استعمال، یہ وہی صاحب ہے نا جنہوں نے کرونا کے تناظر میں پاکستان کی ایک ایمبیسی کو کسی ملک میں ایک خط لکھا تھا کہ جی میرے بندے تو اس طریقے سے لاؤ نا، پتہ نہیں کتنے بندوں کو فہرست دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بہرحال باقی لوگوں کا آپ ٹکٹس جو ہے نا، جو 2 لاکھ والا ٹکٹ ان کو 14 لاکھ پہ دے رہے تھے، اور ان کے بندے لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب میں حیران ہوں، بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کا، اب یہ جو کرپشن کے اگینسٹ کوئی بیانیہ یا یہ وہ، اس کا تو کباڑا نکل گیا نا، اس کا تو ستیہ ناس ہو گیا نا۔ اب ایک دوست کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ دیکھیں نا وہ نکال بھی تو رہے ہیں، میں نے کہا جب سامنے آتے ہیں تو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب کو نکالا گیا، اس کو واپس لے آئے۔ شہباز گل صاحب کو پنجاب سے نکالا گیا، ان کو سینٹر میں واپس لے آئے۔ اسی طریقے سے اب سن رہے ہیں کہ شہرام ترکائی صاحب کو جو نکالا گیا تھا وہ بھی واپس آنے کے لیے بالکل جناب ان کا سارا کچھ کیس ریڈی ہو چکا ہے کہ اہم شخصیت کی یعنی کہ ذمہ داری پر، ٹھیک۔ اب حالات تو یہ ہیں نا کہ پھر حاصل کلام کیا ہے کہ یہ جب اس طرح کی کرپشن سامنے آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے صاف چلی شفاف چلی، چل چھوڑ دیں جناب۔ آ جائیں جناب نواز شریف اور جہانگیر ترین رابطہ پر۔ آپ نے دیکھا میں نے بھی ویڈیوز بنائیں اور باقی لوگوں نے بھی بنائیں اس پہ ویڈیوز کی کہ جناب نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان کو ملاقات ہونے کو ہے۔ پھر یہ خبر بھی آئی کہ میاں صاحب نے کچھ شرائط رکھی کہ نہیں جناب آپ اس طرح کریں کہ آپ پریس کانفرنس ایک کریں، اپنے سارے جو اس طریقے کے مبینہ جرائم ہیں ہمارے خلاف ان کا اعتراف کریں۔ پھر یہ ہوا بہرحال اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نون لیگ کی جانب سے پارٹی کی طرف سے ظاہر ہے ایک باقاعدہ طور پہ اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے ایک رہنما نے، اور وہ عہدیدار ہیں، عہدیدار جی ہاں بہت بڑے عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف بیرون ملک اپنا اور حکومت کا علاج کر رہے ہیں، یعنی اپنا بھی علاج کرا رہے ہیں اور حکومت کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ اس جملے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کن کا جملہ ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پارٹی لیول پہ، اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، مختلف صحافیوں میں بتاتے رہے، ذرائع ہمیں بتاتے رہے، لیکن پارٹی لیول پہ اس طرح کی تصدیق نہیں ہوئی۔ جناب نون لیگ کے پنجاب کے صدر ہیں، آپ کو نام تو پتہ چل گیا ہوگا، رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے اس چیز کی باقاعدہ اب تصدیق کی ہے کہ ابھی تک باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی، یہ سن لیجئے گا، نواز شریف صاحب میں اور جہانگیر ترین صاحب میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ شخصیات کے ذریعے نہ صرف رابطہ ہوا ہے بلکہ پیغام بھی بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا میسج ہے نا، یہ تو کوئی اور لنڈن پلان ہے، یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ پھر اس کا مطلب ہے پیغام رابطہ تو ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے پیغام رسانی بھی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لو کچھ دو طے ہو رہا ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت ہی اہم ترین ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا بولنا اور ان کی خاموشی، ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کیا جائے تو حکومت کے لیے ان کی خاموشی زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ اندازہ تو کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ باہر بیٹھ کے ایسے نہیں گئے کہ وہ باہر بیٹھے ہی رہیں گے، بلکہ وہ کچھ کریں گے، وہ پھر پیغام دیں گے اور پھر وہ بتائیں گے اپنا وزن۔ یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ بتائیں گے اپنا وزن خان صاحب کو کہ میں کیا ہوں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اب سارے جب ڈاٹس ملاتے ہیں، جب تانے بانے بنتے ہیں تو پھر کچھ تو ہے نا، جو کچھ تو یعنی کھچڑی پک رہی ہے نا، ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے نا، اب تو باقاعدہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے نا۔ آ جائیں جناب اس وزیر صاحب پہ کہ وفاقی وزیر نے نون لیگ سے خفیہ رابطے کیے ہیں۔ جناب یہ بہت سارے ذرائع نے بھی بتائے، ہمیں پہلے بھی پتہ چل گیا، انصار عباسی صاحب نے بھی یہ بڑی اہم سٹوری کی، ٹھیک ہے نا، اور کہا کہ جی نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کے قریب، یہ میں بتاؤں گا آج میں بتاؤں گا نام، وہ نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گو کہ انصار عباسی صاحب نے وہ نام نہیں لکھا، لیکن ہم نے نام وہ ڈھونڈ نکالا ہے۔
جناب وہ یہ ہیں کہ نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کے قریبی عزیز کے ذریعے ان کا رابطہ ہوا، یعنی نون لیگ کے ایک سینئر رہنما کے قریبی عزیز کو اس وزیر صاحب نے یہ میسج کیا کہ جی میرا پیغام پہنچا دو۔ اچھا پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو بہت سارے پی ٹی آئی کے ارکان تیار ہیں، وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے تقریباً کوئی 2 درجن سے زیادہ لوگ تیار ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں وہ حمایت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پیغام پہنچا خواجہ آصف صاحب تک بھی، یہ پیغام پہنچا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت تک بھی، اور یہ پیغام پہنچا میاں نواز شریف صاحب تک بھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے تھوڑا سا رکو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا رک جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا جی تھوڑا رکیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ان کی طرف سے جواب کا انتظار ہے۔ اچھا یہ کون صاحب ہیں؟ دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں کوئی الزام کی بنیاد پہ نہیں، میں نے ذرائع سے بات کی، میں نے بہت سارے نون لیگ کے ذرائع سے بھی بات کی، میں نے دوسرے صحافیوں کے صحافیانہ ذرائع سے بھی بات کی۔ میں نے کہا جی یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کچھ نشانیاں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب اور ان صاحب کی چند ہی دن پہلے اسمبلی میں ذرا گڑبڑ ہو گئی تھی، اسمبلی فلور پر ٹسل آ گئی تھی، خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے مداخلت کی، تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہارے متعلق ایسی باتیں بتاؤں گا کہ تم ایوان میں تمہارا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد آ گیا؟ اچھا میں نام بتا دیتا ہوں، میں پہلے پورے اشارے تو کر لوں۔ خواجہ آصف نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسپیکر صاحب کی طرف مخاطب ہو کے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب انہوں نے نا ان وزیر موصوف نے جب مداخلت کی تو نے کہا کہ میں تمہارے متعلق پنجابی میں کہا، خیر انہوں نے ایسی باتیں بتاؤں گا کہ ایوان میں تمہارا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب یہ پچھلے 12-13 دنوں سے جو کچھ کر رہا ہے میں یہاں وہ سب سنا دوں گا، اور کہا کہ اسپیکر صاحب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے 12-13 دنوں سے تو یہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ پی ٹی آئی کے اندر کے ذرائع سے بھی پتہ کیا، میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب کہ بات اس طرح ہے، یہ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب فواد چودھری صاحب کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا جناب کہ یہ رابطے بھی فواد چودھری صاحب نے کیے ہیں، یہ صرف نون سے نہیں کہا گیا، جی ہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے رابطے کیے ہیں، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور یہ رابطہ کیا ہے تو مجھے کچھ اہم ترین شخصیت نے یہ بھی بتایا ہے، ایک اہم ترین شخصیت، ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ پرسنالٹیز۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رابطہ کیا گیا ہے آپ کے خیال میں صرف یہ فواد چودھری صاحب کی وہاں پر کیا گیا؟ انہوں نے خود سے کر لی ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا نواز شریف صاحب کو، انہوں نے بھی کہا ہے ابھی تھوڑا رکو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اپنی ماں پہ، انہوں نے کہا، میں نے کہا تو پھر کیا آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کن کے بندے ہیں؟ میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں فواد چودھری صاحب۔ میں کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کن کے بندے ہیں۔ اچھا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پیغام ان کی اپنی ایما پہ نہیں پہنچایا گیا، یہ کسی اور کی ایما پہ پہنچایا گیا ہے پیغام۔ اب میں سمجھ گیا، میں نے کہا اچھا پھر یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ادھر سے ہے کہ میاں صاحب کے جواب کا انتظار ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یا وہاں پہ وہ لندن میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ کچھ اور بھی لندن میں بڑی امپورٹنٹ ملاقاتوں کا تذکرہ ہے، یہ پھر کروں گا آگے کسی ویڈیو میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔